ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ زمانہ قدیم سے دور حاضر تک جادو اور اس سے متعلقہ عملیات انسانی معاشرے کا حصہ رہے ہیں۔ آج بھی مختلف صورتوں میں اس کی موجودگی کا علم اخبار و رسائل اور دیواروں پر لکھے گئے اشتہارات سے ہوتا رہتا ہے، مثلاً ہر جادو کا توڑ، کالے علم کے ماہر عامل وغیرہ وغیرہ۔ قرآن و سنت سے لا علمی کی وجہ سے لوگوں کی اکثریت اپنی پریشانیوں، کاروباری نقصان، باہمی چپکلش اور مختلف بیماریوں کا ذمہ دار جادو، جھاڑ پھونک، منتر، تعویذ گنڈوں کو گردانتے ہوئے ان جعلی عاملوں سے رجوع کرتی ہے جو روحانی علاج کرنے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہر قسم کی رہنمائی کے لیے نمونہ اور مثال بنایا ہے۔ اسلام میں جادو اور اس کے اثرات ختم کرنے کا علاج موجود ہے، اس لیے عوام الناس کو آگاہ کرنے کے لیے جادو کی حقیقت، حفاظتی تدابیر اور علاج پر مشتمل یہ کتابچہ مرتب کیا گیا ہے تاکہ لوگ قرآن و سنت کے مطابق علاج کر سکیں۔ تو اصل مقصد کیا ہے کہ بیماری کا علاج صحیح طریقے پر کیا جائے۔ کیا قرآن و سنت ہمارے لیے کافی ہے یا وہ پوری رہنمائی نہیں دیتا تو ہمیں ضرورت ہے کہیں اور جانے کی؟ یعنی اس سوال کا جواب دیجئے کہ کیا قرآن ہمارے لیے کافی ہے؟ قرآن مجید ہی ہمیں بتاتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ اور ہم اتارتے ہیں قرآن میں سے مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ جو شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، یعنی قرآن میں بیماریوں کی شفا موجود ہے اور اللہ کی رحمت ہے۔ جو بھی اس کے ساتھ تعلق قائم کرے گا اس پر اللہ کی رحمتیں ہوگی، لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ للمؤمنین، جو اس پر ایمان لائیں۔ اگر قرآن سے شفا نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان ناقص ہے، قرآن میں کمی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے مقابلے میں عام طور پر لوگوں کے اندر مختلف عاملوں کے جو منتر ہیں یا مختلف جو حربے ہیں ان پر اعتقاد زیادہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اگر ہم کسی بابے کے پاس جائیں گے تو وہ ہمارا علاج کرنے پہ قادر ہے، اور یہ نہیں یقین رکھتے کہ قرآن سے اگر ہم رہنمائی لیں گے تو اس میں ہمارے لیے مکمل اور بھرپور شفا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے ایمان کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جادو کی حقیقت۔ جادو اردو زبان کا لفظ ہے، انگریزی میں میجک کہتے ہیں، جبکہ عربی میں اس کے لیے سحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سحر، سحر کا لغوی معنی دھوکہ دینا، ہیلا کرنا، حقیقت سے پھیرنا، باطل کو حق کی صورت میں ظاہر کرنا، یا کوئی چیز کسی کے سامنے ایسی ملمہ سازی کے ساتھ پیش کرنا کہ دیکھنے والے حیران اور ششدر رہ جائیں۔ یعنی چیز کی حقیقت کو کچھ اور بنا کے دکھانا۔ ملمہ سازی کا مطلب یہ کہ وہ تھی کچھ اور لیکن اوپر سے اس کا میک اپ کر کے کچھ اور بنا دیا گیا اس کو۔ لفظی معنی کیا ہے؟ ڈکشنری میننگ کیا ہے جادو کا؟ دھوکہ دینا، ہیلا کرنا، حقیقت سے پھیرنا، باطل کو حق کی صورت میں ظاہر کرنا، یا کسی چیز پر کوئی ملمہ سازی کر کے اس کو کچھ سے کچھ کر دکھانا۔ جادو میں شیاطین، ارواح خبیثہ یا ستاروں سے مدد لی جاتی ہے۔ کس سے مدد لی جاتی ہے؟ شیاطین سے۔ جی، یہ ایک نفسیاتی اثر ہے جو نفس سے گزر کر جسم کو بھی اسی طرح متاثر کر سکتا ہے جس طرح کچھ اثرات جسم کے ساتھ ساتھ نفس کو متاثر کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا جسم اور روح دونوں آپس میں ایک دوسرے کے اندر گندے ہوئے ہیں۔ جیسے آٹے میں پانی ہوتا ہے نا، تو وہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ملا ہوا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ پانی کو آٹے سے الگ کرو، کیا کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں کر سکتے، الا یہ کہ روٹی بنا کے جلا کے اس کی بھاپ اڑا دیں۔ پھر بھی آپ دیکھیں روٹی پک بھی جاتی ہے تو اندر سے وہ پانی موجود ہوتا ہے، وہ نمی ہوتی ہے پھر بھی پکنے کے باوجود، آگ پہ جانے کے باوجود۔ تو یوں ہی سمجھے کہ ہمارا جسم اور روح ہمارے جسم کے بال بال اور رگ رگ میں پیوست ہے۔ جب کوئی چیز جسم پہ لگتی ہے تو وہ روح کو متاثر کرتی، خواہ وہ کوئی چوٹ ہو یا کوئی گرم چیز ہو، آگ وغیرہ ہو۔ اسی طرح جو چیز روح پہ لگتی ہے، دل پہ لگتی ہے، وہ جسم کو متاثر کرتی، جیسے کسی کی باتیں، کسی کے تانے یا کسی کی تعریف۔ تو ایک چیز دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوتی۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اوکے۔ مثلاً خوف ایک نفسیاتی چیز ہے، مگر اس کا اثر جسم پر یہ ہوتا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی خوف کو مادی چیز نہیں ہوتی، ایک نفسیاتی چیز ہوتی، لیکن جسم متاثر ہوتا ہے، اور بدن میں کپ کپاہٹ سی طاری ہو جاتی۔ جادو سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، جادو سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، مگر انسان کا نفس اور حواس اس سے متاثر ہو کر یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ حقیقت تبدیل ہو گئی ہے۔ یعنی جادو کسی چیز کو بدل نہیں سکتا، لیکن انسانی حواس کو وہ چیز بدلی ہوئی نظر آتی۔ یہاں امام زہری کے نزدیک جادو کی تعریف بتائی گئی ہے کہ ایسا عمل جو شیطان جن کی مدد سے کیا جاتا ہے
امام راضی کے نزدیک جادو کا تعلق ہر اس کام سے ہوتا ہے جس کا سبب پوشیدہ ہو اور اس میں دھوکہ دہی نمایاں ہو. کوئی بھی کام جس کا سبب نہ سمجھ آ رہا ہو، جس کے پیچھے کوئی لاجک نہ ہو، کوئی ریزن نہ ہو، کوئی وجہ نہ ہو، لیکن اثرات نظر آ رہے ہوں، تو اس کو جادو کہا جاتا ہے. دوبارہ آپ دیکھیں، ہر اس کام کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے جس کا سبب پوشیدہ ہو اور اس میں دھوکہ دہی نمایاں ہو. دھوکے میں کیا ہوتا ہے؟ چیٹنگ میں کیا ہوتا ہے؟ چیز کچھ ہوتی ہے، حقیقت کچھ ہوتی ہے، اور دکھائی کچھ اور جاتی، بتائی کچھ اور جاتی. جنات اور شیاطین چونکہ نظر نہ آنے والی مخلوق ہے، جنات اور شیاطین بھی نظر نہیں آتے، لہٰذا ان کے ذریعے کیا جانے والا عمل جب کسی کی طبیعت، مزاج یا عقل اور تخیل کو متاثر کرتا ہے تو طبی طور پر اس کی تشخیص نہیں کی جا سکتی. یعنی جن خود نظر نہیں آتے، لہٰذا وہ اگر انسانی جسم پر کچھ اثرات کرتے ہیں تو وہ آپ کی مشینیں نہیں دیکھ پاتی، وہ مشینوں میں نظر نہیں آتے، وہ ڈائگنوز نہیں ہو سکتے کہ اسے کیا بیماری لاحق ہے اور اس کا سبب کیا ہے. اسی وجہ سے اسے سحر کہا جاتا ہے. یعنی جب انسان بیمار ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ خود ڈائگنوز کرتا ہے یا ٹیسٹ کرواتا ہے. ٹیسٹ میں کس کس قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں؟ بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، اگر کڈنی میں کوئی پرابلم ہے تو کڈنی کا ٹیسٹ ہوتا ہے، الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، ایکس ریز ہوتے ہیں، MRI ہوتا ہے، مختلف طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک، اس میں کون سی چیزیں نظر آتی ہیں؟ جو فزیکل ہوتی ہیں. فزیکل چیزیں نظر آتی ہیں، تو جو فزیکل نہیں ہوتی وہ نظر نہیں آتی. لہذا اگر کوئی جن عمل دخل کر رہا ہے تو وہ مشین میں نظر نہیں آئے گا، نہ MRI میں آئے گا، نہ کسی اور ٹیسٹ میں آئے گا. مریض کہتا ہے مجھے درد ہے، اور ڈاکٹر کہتا ہے اس درد کی کوئی وجہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. سبب کیا ہے؟ پوشیدہ ہے، سبب نہیں معلوم. اسی وجہ سے اسے سحر کہا جاتا ہے. سحر کیا ہے؟ جس کا سبب معلوم نہیں. قرآن مجید میں متعدد بار سحر، جادو کا لفظ آیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جسے شیاطین سلیمان کی بادشاہت میں پڑھتے تھے. بنی اسرائیل نے. بنی اسرائیل کس کے پیچھے پڑ گئے؟ جادو کے. یعنی بیسیکلی بتایا ہی جا رہا ہے کہ جادو میں شیاطین استعمال ہوتے ہیں، جنات استعمال ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے. لہٰذا ہر ایسا عمل جس کا سبب پتہ نہیں چلتا وہ جادو ہوتا ہے. یہ کنیکشن یاد رہے گا نا. اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، یعنی سلیمان علیہ السلام جادو نہیں کرتے تھے، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا، جنات نے کیا. ٹھیک ہے، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے اور اس کی پیروی کرتے جو بابل میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر نازل کیا گیا. حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے، کسی کو بھی نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے ہم تو صرف آزمائش ہیں، لہٰذا تم کفر نہ کرو. 2 دفعہ جادو کو کیا قرار دیا جا رہا ہے؟ کفر. چنانچہ لوگ ان دونوں سے جادو سیکھتے جس کے ذریعے سے وہ شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے. وہ اس جادو سے اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور لوگ ان سے وہ علم سیکھتے جو انہیں نقصان پہنچاتا اور انہیں نفع نہ دیتا. حالانکہ وہ جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خریدا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں. البتہ وہ بہت بری چیز تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی، یعنی جہنم خریدی. کاش وہ جان لیتے. تو اس آیت سے ہمیں جادو کی حقیقت پتہ چل رہی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں جادو کا کام کیا کرتے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بعض ایسے معجزات دے رکھے تھے کہ جس کو انہوں نے بظاہر جادو سے مشابہت کرنے کی کوشش کی، تشبیہ دینے کی کوشش کی. حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ سلیمان علیہ السلام کسی جادو کے بل پر نہ حکومت کر رہے تھے اور نہ ہی کوئی کام کروا رہے تھے، بلکہ یہ شیاطین تھے جن کا الگ ہی ایک سلسلہ تھا، وہ جادو کا کام کرتے، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے. اور اتفاق یہ کہ ہر قوم کی آزمائش اس کی ویکنیسز کے ساتھ ہوتی ہے. تو اس دور کے بنی اسرائیل کی آزمائش بھی اسی کے ساتھ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 2 فرشتے اتارے بابل کے شہر میں، ہاروت اور ماروت، جو لوگوں کو جادو سکھا سکتے تھے. اب انہیں اتار دیا گیا، لیکن ساتھ ہی بتا دیا گیا، اور وہ فرشتے خود بھی بتاتے تھے کہ تم کفر نہ کرو، جادو نہیں کرو. لیکن اس کے باوجود کہ لوگوں نے حکم جان لیا کہ جادو کرانا کفر ہے، پھر بھی وہ کیا کرتے؟ جادو سیکھتے اور شوہر بیوی کے درمیان فساد ڈلواتے، گھر توڑواتے. اور پھر یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اس جادو سے اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. یعنی کون سی بات واضح ہو رہی ہے کہ جادو سے لوگ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں، لیکن یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو جائے. تو اللہ کا اذن کیوں ہوتا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ شیاطین کو ان کے کام میں کامیاب ہونے دیتا ہے؟ کیونکہ آزمائش ہے. اور دوسرے یہ کہ جس طرح جسمانی بیماریوں کے وائرسز ہوتے ہیں وہ اٹیک کرتے ہیں اور انسان بیمار ہو جاتا ہے، تو اسی طرح روحانی بیماریاں بھی انسان پر اٹیک کرتی ہیں اور انسان متاثر ہو جاتا ہے اللہ کے اذن سے. کیا اس وقت فضا میں جراثیم ہیں؟ مختلف بیماریوں کے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کیا وہ آپ سب کو اٹیک کر دیں گے؟
نہیں، کس کو کریں گے؟ جس کے لیے اللہ کا اذن ہوگا. تو اسی طرح شیاطین، جنات، جادو کسی پہ اثر نہیں ڈال سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. اللہ کا اذن کیوں؟ کہ اس شخص کی آزمائش ہے، یہ امتحان ہے. جیسے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہاری ضرور آزمائش کریں گے، خوف سے، بھوک سے، جان مال اور پھلوں کی کمی سے. تو آزمائشیں چونکہ آنی ہے زندگی میں ہر ایک پر، تو یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے جو انسان پر آتی ہے. لیکن انسان کو ہمیشہ یہ تسلی رکھنی چاہیے، اگر کوئی کسی کو ڈرائے کہ میں تم پہ جادو کر دوں گا اور جادو کر کر کے مار دوں گا، تو اس پہ ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ کسی کے پاس بھی زندگی موت کا اختیار نہیں ہے. زندگی موت صرف اللہ دیتا ہے، کسی وہم کا شکار نہیں ہونا چاہیے. تو ان کو واضح طور پر بتا دیا جاتا کہ تم جادو نہ کرو، یہ کفر ہے. لیکن پھر بھی وہ چیز سیکھتے جو انہیں نقصان دیتی اور فائدہ نہیں دیتی تھی. اور وہ جانتے تھے کہ جس نے جادو خریدا، جادو کیا کرایا، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا. کیا آج کے مسلمانوں کو یہ پتا ہے؟ کچھ کو شاید نہ پتا ہو، لیکن کچھ کو پتا بھی ہے. اس کے باوجود وہ ایسے عملیات کرتے رہتے ہیں جو جادو کی زد میں آتے ہیں. وہ اچھی طرح پتا ہونے چاہیے اور ہمیں اس سے پوری طرح پرہیز کرنا چاہیے. ورنہ اگر ایسا کوئی بھی کام کیا جو جادو میں آتا ہے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، کیونکہ جادو کا ارتکاب کفر ہے، اور کفر کے ہوتے ہوئے ایمان ضائع ہو جاتا ہے اور اعمال برباد ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے کچھ فائدوں کی خاطر یا دنیا میں اپنی ضد وغیرہ پوری کرنے کے لیے لوگوں کے خلاف انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی. یعنی آخری بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ جو کسی پر جادو کرتا ہے وہ اس کا کم اور اپنا زیادہ بگاڑ کر لیتا ہے. دوسرے کو تو دنیا میں تکلیف دیتا ہے اگر اللہ کا اذن ہو وہ بھی، لیکن اپنی آخرت برباد کر کے رکھ لیتا ہے. یہ آیت دلیل ہے کہ جادو شیطانی کام اور کفر ہے اور اسے سیکھنے والا کافر ہے. جادو کے ذریعے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال کر خاندانی زندگی میں بگاڑ پیدا کیا جاتا ہے. نیز جادو بذات خود کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا جب تک کہ اللہ کی مشیت نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. جادوگر کہیں سے بھی آ جائے کامیاب نہیں ہو سکتا، یعنی کامیابی جادوگر کے لیے نہیں ہے. چنانچہ یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں کہ جادو میں کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت موجود ہے. اس کو انڈر لائن کر لیجئے. ایسے جملے لکھے ہوتے ہیں نا، جادو وہ جو سر جھڑ کر بولے. کیا مطلب ہے؟ یعنی ہوگا ہی ہوگا. یہ عقیدہ غلط ہے. چاہے کوئی پیٹ مرے، نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کا اذن نہیں ہے. تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جادو سے کسی کو نفع یا نقصان ہو سکتا ہے. جس طرح بیماریوں کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، اسی طرح جادو بھی کسی بیماری یا تکلیف کا ایک سبب ہے، بس سبب بنتا ہے، باقی ہر چیز اللہ کے ہاتھ ہے. مثلا اگر کئی وائرس پھیلا ہو تو سب اس سے متاثر نہیں ہوتے، وہی بیمار ہوتا ہے جس کے لیے اللہ کا حکم ہو. اسی طرح جادو بھی اللہ کے اذن کے بغیر مؤثر نہیں ہو سکتا، یعنی اثر انداز نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ساتھ بسا اوقات جادو سے ہونے والی بیماری، تکلیف اور دیگر مصائب بلندی درجات کا بھی سبب بنتے ہیں. یعنی اگر کسی پہ جادو کر دیا کسی نے تو اس کو بیماری آ گئی تو اس سے اس کے گناہ جڑ جائیں گے، اس کے درجات بلند ہو جائیں گے. اس لیے صبر سے کام لینا چاہیے. نیز اللہ کی یاد سے دوری اور کچھ انسانی کمزوریاں بھی جادو کے اثر انداز ہونے کی وجہ بنتی ہیں. بعضوں کا طہارت کا اہتمام نہ کرنا اور ایمانی طور پر، دینی طور پر کمزور ہونا، یہ بھی اثر انداز ہونے کا سبب بنتا ہے. جس طرح مقناطیس، میگنیٹ صرف لوہے پر اثر انداز ہوتا ہے، اسی طرح جادو یا لوگوں کے خیالات، نگاہیں، کلمات، الفاظ بعض اوقات انہی لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن میں عقیدہ کی کمزوری، توکل کی کمی اور نفسانی خواہشات کا غلبہ ہو، جو طہارت سے لاپرواہی، نماز میں سستی اور ذکر الہی اور مسنون دعاؤں سے غفلت برتتے ہیں. تاہم کبھی نیک اور صالح لوگ اور رسول بھی جادو سے متاثر ہو جاتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا کچھ اثر ہوا تھا. عمومی وجوہات کیا ہیں بتائیے؟ کیا کیا وجہ ہو سکتی ہے عام لوگوں میں؟ طہارت کی کمی اور عقیدے کی کمزوری، توکل کی کمی، نفسانی خواہشات کا غلبہ، نماز وغیرہ میں سستی، قرآن وغیرہ میں دعاؤں میں خصوصاً حفاظت کی دعائیں پڑھنے میں سستی. تو پھر شیاطین اثر انداز ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے. شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ اس کو ہر لحاظ سے، دینی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے پریشان رکھنا چاہتا ہے تاکہ انسان کچھ کر نہ سکے اس زندگی میں، اپنی زندگی ضائع کر کے چلا جائے. جی ہاں، یعنی انسان کو کوئی اگر دھمکی بھی دے یا کبھی وہم بھی ہو یا شیطان خیال بھی ڈالے کہ کوئی اثر ہو گیا ہے یا کسی نے کچھ کر دیا ہے،
تو ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ جب تک اللہ کا اذن نہ ہو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. السلام علیکم. اس میں سب سے زیادہ توحید پر جو ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہونا بے حد ضروری ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا، یعنی یہ توحید کی ساری اقسام جو ہیں، اور اس پر پختہ یقین ہونا، اور پھر اس کے مطابق انسان کا جو عمل ہے وہی چیزیں انسان کو پھر اس خوف سے نجات دے سکتی، نجات دلا سکتی ہے. بالکل جی ہاں. مطلب یہ ہے کہ جادو ایک تو ہے کسی کے اوپر کر دینا، اور ایک یہ ہے کہ کسی چیز کے اوپر کرنا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو رسیوں کو سانپ بنا دیا گیا تھا، تو وہ جادو موسیٰ علیہ السلام پر نہیں تھا کہ ان پہ کوئی بیماری آتی یا کچھ، یعنی صرف اس کی ظاہری حالت کو تبدیل کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. میجک شو کا بھی دیکھا تو وہ صرف ہماری نظروں کے اوپر کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے حواس پر وہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے، وہ چیز کی حقیقت کچھ نہیں بدلتی، چیز ویسے ہی ہوتی ہے، ہمیں کچھ اور نظر آ رہی ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ہوا تھا. یہود نے آپ پر جادو کیا تھا اور آپ اس کی وجہ سے کچھ چیزیں بھول جاتے تھے. پھر وحی کے ذریعے فرشتے کو بھیجا گیا اور آپ کو بتایا گیا کہ جادو کہاں دفن کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکلوایا اور آپ ٹھیک ہو گئے. دیکھیں جیسے چھری جو ہے اس کا استعمال کوئی بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح کسی بھی آبجیکٹ کا استعمال مثبت یا منفی دونوں طرح ہو سکتا ہے. جی یہ کہتے ہیں کہ نفسانی خواہشات کے غلبے کی جو بات ہے بالکل درست ہے، کیونکہ عموماً جو جادو کے اشتہارات آتے ہیں اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ محبوب آپ کے قدموں میں، اور اکثر لوگ محبت میں کامیابی کے لیے ہی جادوگروں کا رخ کرتے ہیں. ٹھیک. جادو کیا ہے؟ جادو ایسے الفاظ اور دم کا نام ہے، یعنی پھونک مارنے کا، جن کو لکھ کر یا پڑھ کر ہوا یا گرہوں میں پھونکنے سے مطلوبہ شخص کے بدن، دل، عقل یا معمولات زندگی پر منفی اثر ہوتا ہے. اس کو دوبارہ دیکھیے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جادو کیسے کرتے ہیں. کچھ الفاظ بولتے ہیں یا لکھتے ہیں کاغذ کے اوپر جیسے تعویذ ہوتا ہے، اور پھونکے مارتے ہیں گروں میں، دھاگا لے کے اس کے اوپر پڑھ کے گرہ لگاتے جاتے ہیں، اور عام طور پر مریض کا نام، اس کے والدین کا نام، خاص طور پر ماں کا نام جو ہے وہ ساتھ پڑھا جاتا ہے. اور پھر یا گروں میں پھونک مارتے ہیں یا ہوا میں پھونک مار دیتے ہیں امیجن کر کے اس شخص کو جس پر جادو کیا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یا الفاظ لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں، یا دھاگے پہ پھونک مارتے ہیں یا ہوا میں پھونک مارتے ہیں، یعنی اس طریقے پر جادو کرتے ہیں. اور جس کا نام وہ لیتے ہیں کہ یہ اثر اس پہ ہو، تو اس شخص کے دل دماغ پر اس کے اثرات اگر اللہ کا اذن ہو تو مرتب ہو جاتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ الفاظ کا اثر ہو جاتا ہے. الفاظ جب سامنے بولے جاتے ہیں کیا ان کا اثر ہوتا ہے کوئی؟ اگر آپ کے سامنے کوئی اچھے لفظ بولے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کا دل خوش ہوتا ہے. اور اگر کوئی تنقیدی باتیں کرے، آپ کو کریٹیسائز کرے، تو اثر ہوتا ہے کوئی؟ کتنی دیر تک؟ الفاظ کا اثر کب تک ہوتا ہے؟ بعض اوقات ساری زندگی ہوتا ہے. تو یہ جادو تو نہیں، لیکن یہ الفاظ کا اثر ہے. تو جادو بھی الفاظ ہوتے ہیں، کچھ لفظ بولے جاتے ہیں، اور جس شخص کے لیے وہ کیا جاتا ہے اس کی یا تو تصویر سامنے رکھ کے بھی جادو کرتے ہیں. پتہ؟ تو اس لیے یہ جو ایک فتنہ تصویر ہے، فیس بک پر ہر کوئی اپنی شادی کی اور اگلی پچھلی تصویریں دے دیتے ہیں، اور ہر ایک کو الاؤ کر دیتے ہیں کہ اپنے موبائل کے ساتھ آ کے دلہن کی تصویریں کھینچے. یہ انتہائی غلط ہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی حسد یا دشمنی کی وجہ سے کسی کے پیچھے پڑ جائے تو پھر جادو وغیرہ میں بھی یہ چیزیں استعمال ہو سکتی. کیا اللہ نے اذن دے رکھا ہے ہمیں ہم جس کو چاہیں اپنی تصویریں دیتے رہیں؟ اس کو مجھے بتائیے آپ کہ جب آپ سب سے زیادہ حسین ترین بنے بیٹھے ہوں اس وقت آپ کو سارے مرد دیکھیں، اور اگر کوئی نہیں دیکھ سکا تو آپ ان کو تصویریں اتارنے کی اجازت دے دیں، اور پھر وہ گھر جا کر جس کو چاہیں دکھائیں. جب ایک دفعہ آپ کی تصویر چلی گئی تو پھر کیا وہ آپ کے کنٹرول میں رہی؟ وہ تو کسی کے پاس بھی جا سکتی، اور وہ کب تک رہے گی اللہ عالم. آپ مر بھی جائیں تو وہ آپ کے پیچھے وہ سارا کچھ دیکھتے رہیں. تو بہرحال جادو کس کا نام ہے؟ الفاظ اور دم کا نام، جن کو لکھ کر یا پڑھ کر ہوا یا گروں میں پھونکنے سے مطلوبہ شخص کے بدن، دل، عقل یا معمولات زندگی پر منفی اثر ہوتا ہے. اس کے برعکس پاکیزہ کلمات بھی اپنی تاثیر رکھتے ہیں، جن کے اثرات بدن، دل، عقل اور زندگی پر محسوس کیے جا سکتے ہیں، جیسے قرآن کی آیات، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا کسی شخص کا عمدہ انداز بیان. جسے حدیث میں آتا ہے نا کہ ان من البیان للسحر، بخاری کی حدیث ہے کہ بعض بیان جو ہوتے ہیں، بعض کلام جو ہوتے ہیں وہ جادو اثر رکھتے ہیں، یعنی وہ بھی دلوں پر اثر انداز ہو جاتے ہیں. جیسے کچھ شعر ہوتے ہیں، یعنی پوئٹری جو ہوتی ہے انسان کو بیٹھے بیٹھے رلا دیتی ہے. آپ رونے والے نہیں ہوتے لیکن آپ سنتے ہیں تو ایک دم رو پڑتے ہیں. تو اس نے کیا کیا؟ تھے تو الفاظ ہی نا، ان الفاظ نے آپ کے دل کو چھو لیا اور آپ اسی وقت اپنے بس سے باہر ہو گئے. بعض لوگ تو اتنا روتے ہیں کہ انہیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ مشرق کی طرف سے دو مرد آئے، دونوں نے لوگوں کو ایک فصیح و بلیغ خطبہ سنایا.
لوگ ان کے بیان سے متاثر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً بعض بیان جادو جیسا اثر رکھتے ہیں، جس طرح نیکیاں برائیوں کو دور کرنے کی قدرت رکھتی ہیں، حق باطل کو مٹانے کی قوت رکھتا ہے، بالکل اسی طرح پاکیزہ کلمات بھی شرکیہ کلمات کو زائل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یعنی ایسی باتوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، اس کے جواب میں اعوذ باللہ یا مسنون اذکار جو اس کتاب کے آخر میں دیے ہوئے ہیں ان کو پڑھ لینا چاہیے۔ تو ان الحسنات یذہبن السیئات۔ جادو کی اصلیت، جادو جادوگر اور شیطان کے درمیان ہونے والے ایک معاہدے کا نام ہے، یعنی یہ ایک طرح سے انسان اور شیطان کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے، کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ جادوگر اور شیاطین کا باہمی تعلق اس روایت سے واضح ہوتا ہے، یعنی حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ یعنی کوئی یہ کہہ سکتا ہے آپ کو کیسے پتا، تو حدیث سے یہ بات پتہ چلتی کہ کس طرح شیاطین اثر انداز ہوتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان پر کسی بات کا فیصلہ کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کسی بات کا فیصلہ کرتے ہیں تو فرشتے اللہ کے فیصلے کو سن کر جھکتے ہوئے عاجزی سے اپنے بازو پھڑپڑاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہلتے ہیں، کانپتے ہیں، پھر وہ آپس میں پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں حق بات کا حکم فرمایا، یعنی جو بھی فرمایا حق فرمایا، سچ کہا، اور وہ بلند و برتر ہے۔ پھر ان کی یہی گفتگو چوری چھپے سننے والے شیاطین سن لیتے ہیں۔ سورۃ جن میں بھی آتا نا انا کنا نقعد مقاعد للسمع، کہ ہم چھپ کے سننے کی جگہوں پہ جا بیٹھتے تھے اور فرشتوں کو جو حکم ملتا تھا وہ ہم بھی سن لیتے تھے۔ پھر وہ شیاطین کوئی ایک کلمہ سن کر اپنے نیچے والے کو بتاتے ہیں، یعنی چوری سے بات سن لی کہ اللہ کا حکم، مثلاً یہ کہ فلاں کو مار دو یا بارش برساؤ فلاں علاقے میں، یا اور جو بھی کوئی حکم ہے مثال کے طور پر، تو وہ انہوں نے سن لیا۔ اب سن کے شیطان نے کیا کیا؟ اگلے شیطان کو بتا دیا۔ اس طرح وہ کلمہ ساحر یا کاہن تک پہنچ گیا۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ کلمہ اپنے سے نیچے والے کو بتائیں، آگ کا گولا انہیں آدھا بوجھتا ہے، یعنی مار دیا جاتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ بتا لیتے ہیں تو آگ کا انگارہ ان پر پڑتا ہے۔ اس کے بعد کاہن اس میں 100 جھوٹ ملا کر لوگوں سے بیان کرتا ہے۔ پھر یہ بات کہی جاتی ہے کہ دیکھا اس کاہن نے فلاں دن یہ بات نہیں کی تھی۔ اسی ایک کلمے کی وجہ سے جسے آسمان پر شیاطین نے سنا تھا، لوگ کاہنوں اور ساحروں کی بات کو سچا جاننے لگتے ہیں۔ ایک بات آپ دیکھیے، جتنے بھی نجومی ہیں، جو بھی سود سیرز ہیں یا جو مستقبل کی پیشن گوئیاں کرتے ہیں، بعض اوقات وہ 100 جھوٹی باتیں کرتے ہیں مگر ایک بات اس میں صحیح نکل آتی ہے تو لوگوں کا اعتقاد کیا ہو جاتا ہے، ان کو سب پتا ہے۔ وہ 99 جھوٹی باتوں کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے، کیا کرتے ہیں؟ اس ایک بات کو لے لیتے ہیں۔ بڑے بڑے جو پیشن گوئیاں کرتے رہتے ہیں، ان کی کوئی ایک آدھ بات سچی ہو جاتی ہے تو پھر لوگ ان کی ہر بات کو ایسے سنتے ہیں جیسے قرآن کی آیت سنی جاتی ہے یا اس سے بھی زیادہ۔ تو کیا ہوتا ہے، کون بتائے گا کہ کاہنوں کے پاس کس طرح غیب کی خبریں پہنچتی ہیں؟ میں جاننا چاہتی ہوں آپ کو کیا سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، نے سن لیا، یعنی اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے وہ عاجزی سے جھکتے ہیں۔ تو وہ جب دوسرے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا حکم دیا، تو وہ کہتے ہیں کہ جو بھی کہا حق کہا۔ تو ان میں سے کوئی بات اگر جو شیاطین وہاں بیٹھے ہوتے ہیں چوری سے چپ کے سن رہے ہوتے ہیں تو وہ دوسرے کو بتاتے ہیں۔ تو وہ چپ کے ایک بات کوئی سن لیتے ہیں تو وہ آگے جی، تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کوئی شوٹنگ سٹار آتا ہے اور ان کو مار دیا جاتا ہے، اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ وہ بات بتا دیتے ہیں، بات آگے نکل چکی ہوتی پھر مارا جاتا ہے۔ جی، تو وہ وہی بات جب کہائن اور ساحروں کے پاس پہنچتی ہے تو اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کے آگے لوگوں کو اور پھر لوگ ان کی باتوں کو سچ سمجھیں گے۔ اس ایک بات کی وجہ سے جو سچ نکل آتی ہے سارے جھوٹ کو مان لیتے ہیں۔ جادوگر حرام کاموں کا ارتکاب کر کے بدلے میں شیاطین سے مدد لیتے ہیں، یہ بڑا اہم حصہ ہے۔ جادوگر حرام کام کر کے، شرکیہ کام کر کے شیاطین سے مدد لیتے ہیں۔ شیاطین جادوگر کے باطل مطالبات کو پورا کرنے اور اس کے مقاصد کے حصول کے لیے ہر وقت حاضر رہتے ہیں۔ یعنی ساحر، کاہن اور شیطان میں جو کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان حکم دیتا ہے جادوگر کو کہ کوئی حرام کام کرو، اور وہ بعض اوقات بہت ہی گندے قسم کے حرام کام ہوتے ہیں، یعنی شرک اور زنا سے لے کر چوری اور قتل تک کے حکم دیتے ہیں، کیونکہ شیطان کیا چاہتا ہے کہ انسان کوئی بھی غلط کام کرے اور برباد ہو۔ تو کہتے ہیں ہم اس وقت تک تمہاری مدد نہیں کریں گے جب تک کہ تم فلاں غلط کام نہ کرو، مثلا قرآن کے ورقوں کی بے حرمتی کرو، یا پیریڈز کے خون کے ساتھ الٹا قرآن لکھو، یا اسی قسم کے انتہائی غلیظ قسم کے اور حرام قسم کے کام کرواتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ ان کے ہاتھ آتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، پھر وہ ان کا مقصد پورا کرنے کے لیے ہر وقت ان کے غلام بن جاتے ہیں، حاضر رہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں نا جن مسخر کیا ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو اللہ کے حکم سے مسخر کیا ہوا تھا، لیکن عام طور پر یہ عامل بابے وغیرہ جو جن مسخر کرتے ہیں وہ بعض اوقات ان کی غلط باتیں مان کر ان کو مسخر کر پاتے ہیں اور ان سے پھر کام لیتے ہیں۔ تو اس لیے
ایسے لوگوں کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے جو جنات کے ذریعے پھر آگے کام لے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ انہوں نے کون سے غلط کام کر کے جنات کو اپنا ہم نوا بنایا۔ جادو شرک کی ایک قسم ہے، کیونکہ اس میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جنات کی عبادت بھی کی جاتی ہے اور ان سے مدد لی جاتی ہے۔ جادوگر اللہ تعالیٰ کی بجائے جنات کی عبادت کرتا ہے اور ان کے وسیلے سے ایسے کام کرتا ہے جو لوگوں کے لیے ضرر رساں ہوتے ہیں، یعنی نقصان دہ ہوتے ہیں۔ جادوگر کس کی عبادت کرتا ہے؟ جنات کی۔ وہ اس سے سجدہ کرواتے ہیں یا کھلم کھلا شرکیہ کام کرواتے ہیں۔ ٹھیک، بسا اوقات جادوگر لوگوں کے خیالات پر اس قدر حاوی ہو جاتا ہے کہ لوگ چیزوں کو ایسی شکل میں دیکھتے ہیں جو ان کی اصلی صورت نہیں ہوتی۔ جیسے فرعون کے جادوگروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے جادو سے خیال دلایا جا رہا تھا جیسے کہ وہ دوڑتے ہوئے سانپ ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر بھی اس کا اثر ہو گیا تھا، وہ انہیں رسیوں کو سانپ سمجھ بیٹھے تھے، تو وہ ان کے خیال پر اثر انداز ہوئے تھے جادوگر۔ سمجھ آئے؟ یعنی بعض اوقات ایک چیز ہے، یعنی یہ کتاب ہے، لیکن یہ سونے کی اینٹ نظر آ رہی ہو مثلا، تو وہ سونا نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ ذہنی خلل ہوتا ہے یا خیالات میں اثر اندازی ہوتی ہے، اور پھر اس کی بنا پر وہ چیز کی حقیقت کچھ سے کچھ نظر آتی۔ اللہ تعالیٰ کا ان کے بارے میں ارشاد ہے، فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ۔ پھر جب انہوں نے رسیاں پھینکی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں ڈرا دیا، اور وہ بہت بڑا جادو بنا لائے۔ یعنی سارے ماہر جادوگر اکٹھے ہو کر انہوں نے آخری حد تک اپنا جادو چلانے کی کوشش کی۔ جادوگر گروہ میں پھونک مارتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروہ پر پھونکنے والیوں کے شر سے۔ اب یہ ساری تعلیم اور یہ ساری آگاہی ہمیں کہاں سے مل رہی ہے؟ قرآن و سنت سے مل رہی ہے۔ یعنی ویسے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم نہیں مانتے جادو کو، لیکن جادو کی بہرحال حقیقت ہوتی ہے، اور قرآن ہمیں اس کے بارے میں بتاتا ہے اور اس کی حقیقت بھی بتاتا ہے کہ وہ دراصل خیال میں اثر اندازی ہے مختلف طریقوں سے۔ جادو انسانی تخیل پر اثر انداز ہو کر ایسی چیزیں دکھاتا ہے جو اپنی اصلی صورت پر نہیں ہوتی، مثلا رسی یا لاٹھی کو سانپ کی شکل میں دکھاتا ہے، پتھر کو انڈے کی شکل میں، اور کبھی انسان لوگوں کو اسی طرز پر دیکھتا ہے جس پر وہ حقیقت میں ہوتے نہیں۔ اسی طرح کچھ دوسری چیزوں کو بھی محسوس کرتا ہے جو حقیقت کے برعکس ہوتی، یعنی چیز کچھ ہوتی ہے اور نظر کچھ اور آ رہی ہوتی ہے۔ یہ ہے جادو، نظر کا دھوکا۔ ٹھیک ہے، کیا ہے جادو؟ نظر کا دھوکا۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی کہ جادو کیا ہوتا ہے۔ پہلے حصے میں صرف یہ بتایا گیا کہ جادو ہوتا کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، اور مختلف طرح کے عوامل کیا ہوتے ہیں اس میں۔ تو بات کچھ واضح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جادو میں کس سے مدد لی جاتی ہے؟ شیاطین۔ مدد حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ناپاک اعمال کر کے، ناپاک کلمات کے ذریعے، شرک کے ذریعے، کفر کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، جادو کس چیز کے ذریعے ہوتا ہے؟ الفاظ اور دم وغیرہ کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، یا لکھے جاتے ہیں یا پڑھ کر ہوا میں پھونکے جاتے ہیں یا گروں پر پھونک ماری جاتی ہے، پھر وہ گھول کے آگے پلائے جاتے ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی بیمار ہوتا ہے تو قرآن پاک کی آیات پڑھ کر رسی پر گرہ لگا کر اس کو گلے میں لٹکا دیا جاتا ہے، یہ بھی منع ہے۔ یعنی گرہ لگانا جو ہے یہ جادو ہے، چاہے قرآن پڑھ کے کریں یا کچھ اور پڑھ کے کریں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ بازو میں کچھ باندھ لیتے ہیں، بعض گلے میں لٹکا لیتے ہیں، بعض کسی جگہ کسی دیوار وغیرہ پہ لٹکا دیتے ہیں، کہیں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جی، اصل میں ہم نے پیچھے عقیدہ واسطیہ پڑھا، پھر اصول الثلاثہ پڑھا، شرک کی اقسام پڑھی، لیکن عام طور پر جادو کے ذریعے جو شرک کا کاروبار پھیلا ہوا ہے، الامان والحفیظ، اچھے بھلے سمجھدار عبادت گزار نیک لوگ بھی اس پھندے میں پھنس جاتے ہیں اور ساحروں اور کاہنوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں جو انہیں غیب کی خبریں بتاتے ہیں، اور پھر وہ ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے اپنا ایمان گنواتے ہیں۔ تو اس لیے بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے، ہر چیز کو اچھی طرح سمجھ لینے کی، تاکہ کسی ایسی چیز کے قریب نہ انسان پھٹکے جو ایمان لے جانے والی۔ استاذہ، یہ جو تعویذ ہوتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ یعنی کہا جاتا ہے کہ ایک چھوٹا سا کاغذ اس کو رول کر دیا جاتا ہے اور اس پہ کچھ قرآنی آیات لکھی جاتی ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے اس پر لکھا کیا گیا ہے۔ اگر تو قرآنی آیات لکھی گئی ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن جو دوسری باتیں ہیں ان میں ہندسے لکھے جاتے ہیں، نمبر لکھے جاتے ہیں، کچھ لائنز لگا دی جاتی، کچھ لائنز ہوتی ہیں، یا بعض اوقات صرف ایسے اسکریبل کیا ہوتا ہے، تو ایسی کسی چیز کو استعمال نہیں کرنا چاہیے جو سمجھ نہ آئے، یا نمبرز وغیرہ ہو، کیونکہ اس میں شیاطین کو پکارا جاتا ہے، غیر اللہ کی مدد لی جاتی ہے، جس سے وہ چیز شرک میں شامل ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ خود تو جادو نہیں کرتے لیکن جادو کے توڑ کے لیے جادو کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ جادو کا توڑ صرف مسنون طریقے سے کرنا چاہیے جو اس کتاب میں بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ جادو کی اقسام، جادو کی دو بڑی اقسام ہیں، عام جادو اور کالا جادو، یا چھوٹا جادو بڑا جادو۔ ٹھیک، یہ تعویذ کے ذریعے یا جنتر منتر پڑھ کر کیا جاتا ہے عام جادو، ان تعویذ بنا کے دے دیے جاتے ہیں۔ کالا جادو،
اس میں نجاست سے آیات قرآنی لکھی جاتی ہیں، یعنی پیشاب وغیرہ سے یا کچھ، یا آیات قرآنی کو الٹا لکھا جاتا ہے، جیسے قل هو اللہ احد ہے تو کیسے لکھیں گے؟ احد اللہ کل، نعوذ باللہ، یعنی قرآن کو الٹا کر دیتے ہیں، اور دیگر حرام کام کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک سخت قسم کا جادو ہے۔ ان دونوں اقسام کے تحت درج ذیل جادو کیے یا کروائے جاتے ہیں۔ سحر تفریق، قریبی اور کاروباری رشتوں میں جدائی ڈالنے والا۔ تفریق کا کیا مطلب؟ جدائی ڈالنے والا۔ لوگ اکٹھے ہیں، ان کو اچھے نہیں لگتے کہ ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو، تاکہ وہ جو اچھا کام کر رہے ہیں وہ نہ ہو سکے، حسد کی بنا پر عام طور پر لوگ ایسا کرتے ہیں۔ سحر محبت، کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنے والا۔ سحر تخیل، وہم میں ڈالنے والا۔ سحر جنون، دماغ کو مفلوج کرنے والا۔ سحر خمول، کاہلی اور سستی میں مبتلا کرنے والا، یعنی کوئی کام نہ ہو سکے، لیزی کر دے بس۔ سحر حواتف، چیخ و پکار میں مبتلا کرنے والا۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ اچھے بھلے ہوتے ہیں اور اچانک وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ سحر امراض، مختلف بیماریوں مثلا مرگی میں مبتلا کرنے والا۔ سحر استحاضہ، استحاضہ کی بیماری میں مبتلا کرنے والا، وہ خواتین جن کو سارا مہینہ پیریڈز ہوتے رہتے ہیں، اسپاٹنگ ہوتی رہتی ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شیطان کا عمل ہے۔ جادو کی وجوہات، وہ مذموم وجوہات جن کی بنا پر عموماً جادو کیا یا کروایا جاتا ہے۔ نمبر 1، دشمنی یا حسد، کسی کو ذہنی اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا کرنا، رشتوں میں رکاوٹ یا بندش ڈالنا، اولاد کی بندش کرنا، کاروبار میں بندش کرنا، مشترکہ کاروبار کے حصے داروں میں پھوٹ ڈلوانا، کسی کی تعلیم اور ترقی میں رکاوٹ ڈالنا۔ نمبر 2، انسانی تعلقات میں خرابی، خاوند بیوی میں تفریق کرانا، یعنی طلاق ہو جائے، والدین اور اولاد میں ناچاکی کروانا، پڑوسیوں میں فساد ڈلوانا، دوستوں میں جدائی ڈلوانا، بھائیوں کے مابین نفرت کرانا، یعنی یہ مقاصد ہوتے ہیں عام طور پر جادو، سارے ہی مذموم مقاصد ہیں۔ جادو کے بغیر بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور وہ شیطانوں کی پیروی ہے، یعنی شیطان ان چیزوں کا حکم دیتا ہے اور انسان اللہ کی بات ماننے کی بجائے شیطان کی پیروی کرنے لگتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا الموبقات الشرک باللہ والسحر، ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو کرنا، یعنی شرک کے ساتھ اس کو ملایا گیا ہے۔ جادو کی چند علامات، یعنی جس پہ جادو ہوتا ہے اس کے اوپر یہ نظر آتا ہے۔ نمبر 1، بغیر اسباب کے مزاج میں بتدریج تبدیلی، آہستہ آہستہ مزاج بدل جانا، موڈ بدلنا، سستی، گھبراہٹ، خاموشی اور تنہائی کی عادت، ذہنی انتشار کی کیفیت جو بتدریج بڑھتی جائے، یعنی مینٹل ڈس اورینٹیشن، بے چینی کی کیفیت لیکن جگہ بدلتی افاقہ ہونا، یعنی انسان بے چین ہو لیکن اگر وہ اس جگہ سے ہٹ جائے، کسی اور گھر میں چلا جائے، کسی اور مجلس میں، تو وہاں وہ بے چینی ختم ہو جائے۔ مزاج میں حد سے زیادہ چڑچڑا پن آ جانا، کسی کام میں دل نہ لگنا، نماز، روزہ اور دیگر عبادات سے دل اکتا جانا، یعنی عبادت چھوڑ دینا، جسم کے کسی حصے میں بلا وجہ درد ہونا، بغیر کسی بیماری اور ظاہری علامات کے سر چکرانا، بعض اوقات دورے کی کیفیت کے دوران گردن کا ٹیڑھا ہونا، یعنی فٹس پڑنے لگتے ہیں بعض لوگوں کو، ڈراؤنے خواب آنا، اور بیداری میں بھی چیخ و پکار کی آوازیں سنائی دینا، یعنی بیٹھے بیٹھے کچھ آوازیں سننا جو اور لوگوں کو جو پاس بیٹھے ان کو نہیں سنائی دیتی، صرف بیمار کو سنائی دیتی۔ گھر والوں، دوست احباب اور رشتہ داروں سے معاملات بلا سبب خراب ہونا۔ نمبر 2، غیر معمولی واقعات پیش آنا، یعنی ایک تو عام چیزیں ہیں جو یہ موڈ مزاج کی تبدیلی وغیرہ ہے، اور کچھ ہے خون کے چھینٹے گرنا، طے شدہ کپڑوں کو کٹا ہوا پانا، خاوند یا بیوی کو ایک دوسرے میں کشش محسوس نہ ہونا، فریقین کے درمیان بلا وجہ شکوک و شبہات کا پیدا ہونا، یعنی فریقین سے مراد کوئی بھی دو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مس انڈرسٹینڈنگ، ہر وقت مس انڈرسٹینڈنگ، خاوند یا بیوی کو دوسرے فریق کا بدصورت دکھائی دینا، میاں کو بیوی بہت بری لگتی ہے، شکل و صورت اس کی، حالانکہ وہ پہلے اچھی والی پسند تھی، اور اسی طرح بیوی کو شوہر کی شکل دیکھنا پسند نہیں، گوارا نہیں۔ شادی شدہ کو اپنے رفیق حیات کے پاس جانے سے بے رغبتی ہونا، یعنی کسی قسم کی بیوی سے سیکشل ڈیزائر نہ ہونا، یہ علامات ہوتی ہیں عام طور پر جادو کی۔ اب جادو سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر، یعنی بیماری ہونے سے پہلے ہی جن پہ جادو نہیں ہوا وہ اچھے بھلے صحت مند ٹھیک ٹھاک ہیں، وہ کیا کریں؟ جس طرح جسمانی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں، اسی طرح جادو سے بچاؤ کے لیے بھی احتیاطی اور حفاظتی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ حفاظتی تدابیر جادو اور دیگر شرور سے بچنے کا ذریعہ ہیں، اور جادو واقع ہونے کے بعد اس کا علاج بھی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے درج ذیل تدابیر پر عمل کریں اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس تکلیف اور پریشانی سے نجات عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 1، طہارت اور وضو کا اہتمام، پاک صاف رہنا۔ کچھ لوگ نہ نہاتے ہیں نہ اپنے جسم کے بال صاف کرتے ہیں، اور اگر وہ کسی کمرے میں آ جائیں تو پورا کمرہ اسمیل سے بھر جاتا ہے، تو ایسی چیزیں اس ضمن میں آتی کہ آپ بیل مجھے مار، کیونکہ شیاطین خود گندے ہوتے ہیں، انہیں گندگی پسند ہوتی ہے،
وہ ان لوگوں کے عاشق ہوتے ہیں جو گندے رہتے ہیں. تو اگر آپ گندے رہتے ہیں، نہ پسینے کو صاف کرتے ہیں اپنے اور نہ ہی اپنے جسم کو صاف کرتے ہیں، تو پھر آپ دعوت دے رہے ہیں شیطانوں کو کہ آ کے آپ کے اوپر حملہ آور ہوں. یعنی حد درجے کی جسمانی صفائی ستھرائی کا لحاظ رکھنا نہایت ضروری ہے. جادو کے اثر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے ہر ایک آدمی کی گردن پر جب وہ سو جاتا ہے 3 گرہیں لگا دیتا ہے، ٹک ان کر دیتا ہے. ہر ایک گرہ پر پھونک مارتا ہے کہ ابھی رات بہت لمبی ہے. جب کوئی بیدار ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. جب وضو کرتا ہے تو اس پر سے دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو ساری گرہیں کھل جاتی ہیں. پھر وہ صبح حشاش بشاش اور خوش مزاج اٹھتا ہے، ورنہ اس کی صبح نفس کی خباثت اور سستی کے ساتھ ہوتی ہے. یعنی صبح سویرے سے ہی طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام کرنا چاہیے. صبح جاگنے کی دعا معلوم ہے آپ کو؟ اب دیکھیں اب تو اتنی آسانی ہو گئی ہے کہ موبائل میں وہ جو سونے جاگنے کے آداب ہیں ایپ، وہ اگر ہو تو اگر زبانی نہیں بھی آ تو آپ موبائل تو سب سے پہلے ہی اٹھاتے ہیں نا اٹھ کے صبح، تو وہ ایپ نکال لیا کریں اور دیکھ کے دعائیں پڑھ لیں. اور رات کو سوتے وقت بھی پڑھ کے سوئیں. کیا کرنا؟ اٹھتے وقت دعا پڑھنا، وضو کرنا اور نماز پڑھنا. اگر گرمیوں میں جیسے راتیں چھوٹی ہوتی ہیں اور اگر آپ کو دوبارہ سونے کی ضرورت پڑے تو دوبارہ اٹھ کر بھی پھر یہی ترتیب دہرائیں، دعا پڑھیں، وضو کریں اور اشراق یا چاش جو بھی ہے اس کو ادا کر لیں تو آپ پھر فریش ہو جائیں گے. نمبر 2، عبادات کی پابندی. فرض عبادات پابندی کے ساتھ ادا کرنے سے انسان شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، جبکہ فرائض میں سستی برتنے کی وجہ سے شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے. سیدنا جندب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح فجر کی نماز ادا کی تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا. اور جو صبح کی نماز قضا کر دے پھر وہ اللہ کے ذمے سے نکل گیا، پھر وہ بغیر حفاظت کے پڑی ہوئی چیز ہے، جو چاہے اس پر حملہ آور ہو جائے. سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ قال ادومها وان قل. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سے اعمال اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں؟ فرمایا جن پر ہمیشگی کی جائے خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو. اب یہ 3 کام کو مشکل ہے صبح اٹھ کر. اگر آپ کو پیریڈز ہے، نماز نہیں پڑھنا، تو بھی آپ اٹھ کے اچھی طرح وضو کر لیجئے. وضو کرنا نہیں منع، نماز پڑھنا منع. اور صبح شام کے اذکار، حفاظت کی دعائیں، قرآن کا جو حصہ زبانی یاد ہے اس کو پڑھ لیجئے تاکہ آپ کی صبح چستی میں ہو، سستی میں نہیں. نمبر 3، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا. اللہ کا ذکر بکثرت کرنے سے شیطان کے حملوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے. سیدنا حارث اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحییٰ ابن زکریا نے بنی اسرائیل سے کہا، میں تمہیں اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں. اس کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس کے پیچھے دشمن تیزی سے نکل پڑے ہوں، دشمن بھاگ رہے ہوں، یہاں تک کہ وہ ایک مضبوط قلعے میں آ جائے اور اپنے آپ کو ان سے بچا لے. اسی طرح کوئی بندہ اللہ کے ذکر کے علاوہ شیطان سے خود کو نہیں بچا سکتا. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ کیا چیز محفوظ رکھتی ہے انسان کو؟ اللہ کا ذکر. یہ احتیاطی تدبیر میں بہترین تدبیر ہے. کثرت سے اللہ کا ذکر کیجیے. استغفار کو لازم پکڑنا. استغفار پڑھنے سے انسان کو بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں. جیسا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کو لازم پکڑنے کو کہا تھا، تو میں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. وہ تم پر آسمان سے لگاتار میਂہ برسائے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغات عطا کرے گا، ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا. تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کی امید نہیں رکھتے؟ یعنی جو شخص کثرت سے استغفار کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے ہر طرح کی نعمتیں عام کر دیں گے. تو یہ بھی بہترین بچاؤ کا ذریعہ ہے. اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ استغفار بھی کرتے رہیں، کیونکہ استغفار کرنے سے بندہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے. سیدنا فضالہ بن عبید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العبد آمن من عذاب اللہ ما استغفر اللہ عز وجل. بندہ جب تک اللہ عز وجل سے استغفار کرتا رہتا ہے اس وقت تک اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے. شیطان ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم تو بہت گناہگار ہو، تمہاری بخشش نہیں ہوگی، تو فوراً کیا شروع کر دیں؟ استغفار. کہ اگر میں نے استغفار کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی، تو اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گی. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کی قسم بے شک میں اللہ تعالیٰ سے دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں. حالانکہ آپ پر تو کوئی گناہ بھی نہیں تھا اور آپ اتنی زیادہ استغفار کرتے تھے. ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کم از کم تو 70 ضروری ہے، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. تو میک شور ہر روز اپنے آپ کو پوچھا کریں، اپنا جائزہ لیا کریں، احتساب کیا کریں کہ کیا میں نے آج دن میں ایک تسبیح کم از کم استغفار کی ہے. نمبر 5، گھر کو تصاویر اور مجسموں سے پاک رکھنا.
گھر میں اگر تصاویر یا کتے ہوں تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس لیے ایسی چیزیں گھروں میں نہیں رکھنی چاہیے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ صورۃ، بلا شبہ فرشتے ایسے کسی گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی تصویر ہو۔ اور اس سے بھی ڈرنا چاہیے کہ ایسی حالت میں اگر جان نکالنے کے لیے فرشتے آئے تو وہ کون سے آئیں گے، پھر کہیں اللہ کی رحمت سے دور نہ ہو جائیں۔ حتیٰ کہ جو اخبار وغیرہ رکھے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی کچھ ڈھانک دینا چاہیے۔ بعض باٹلز میں یا ڈبوں میں یا پیکیجز میں تصویریں بنی ہوتی ہیں تو ان کا بھی منہ موڑ دینا چاہیے، ان کو الماریوں میں بند کر دینا چاہیے، سامنے کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ صورۃ، بلا شبہ فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی تصویر ہو۔ ظاہری اور باطنی گندگی سے گھر کو پاک رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس میں رحمتیں برکتیں لے کر آنے والے فرشتوں کا نزول ہوتا رہے اور شیاطین اس گھر اور گھر والوں سے دور رہیں اور جادوگر کے عزائم ناکام ہوں۔ یعنی جب اللہ کی رحمتیں ہوں گی تو پھر جادو نہیں چلے گا، جادو کا زور نہیں اثر کرے گا۔ نمبر 6، گھر میں کتا پالنے کی ممانعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں کتا پالنے سے منع فرمایا ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا بے شک فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ نوٹ، گھر اور کھیت کی حفاظت اور شکار کے لیے کتا رکھا جا سکتا ہے لیکن وہ گھر سے باہر ہوگا۔ گھر کی حفاظت کے لیے کتا رکھنے کی کچھ شرائط ہیں، مثلا چور یا دشمن کا واقعی خوف ہو اور کتا گھر کی حدود سے باہر ہو، اندر نہ ہو، ریزیڈینشل ایریا میں نہ ہو۔ چونکہ کتا نجس ہے، ناپاک ہے، لہٰذا وہ گھر کی اشیاء سے بھی دور ہو اور اس کی تکریم بھی نہ کی جائے، یعنی اس سے محبت، لاڈ پیار اور اسے گود میں لینا یا اس کے لعاب دہن کا پرہیز نہ کرنا، یہ چیزیں ناپسندیدہ ہیں۔ نمبر 7، حرام کاموں اور حرام کمائی سے بچنا۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ جادو آپ پر اثر نہ کرے تو حرام چیزوں سے بچیے۔ حرام کمائی جیسے سودی کاروبار، رشوت، جوا، گانا بجانا، ستارہ شناسی یعنی ایسٹرالوجی اور علم نجوم، پامسٹری، اس کے ذریعے مال کمانے سے بچنا ضروری ہے۔ یہ سب حرام ذریعہ آمدنی ہے، کیونکہ شیطانی چالیں وہاں زیادہ کامیاب ہوتی ہیں جہاں اللہ کی نافرمانی اور حرام کاموں کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ یعنی جب آپ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو آپ کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، جب آپ کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو شیاطین آپ پر زیادہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارا اگر امیون سسٹم کمزور ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، وائرس زیادہ اٹیک کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور تو ان میں سے جس کو اپنی آواز سے بہکا سکے بہکا لے، یعنی گانے بجانے سے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا لا اور مال اور اولاد میں ان کا حصہ دار بن جا، یعنی شیطان کو کہا جا رہا ہے۔ ان سے وعدے کرتا رہے اور جو وعدے بھی شیطان ان سے کرتا ہے وہ دھوکا ہے۔ بے شک میرے بندے ان پر تیرا کوئی زور نہیں، یعنی میرے بندے شیطان کی بات نہیں مانیں گے اور تمہارے رب کا کارساز ہونا کافی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جس سے شیطان ہم پہ حاوی ہو سکے، کیونکہ پھر شیطانوں کی مدد سے ہی جادو کیا جاتا ہے اور شیطان کو راستہ مل جاتا ہے۔ نمبر 8، علم نجوم سے لا تعلقی۔ علم نجوم سے لا تعلقی، علم نجوم جادو کی ایک قسم ہے، لہٰذا اس کو سیکھنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم نجوم میں سے کچھ حاصل کیا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا۔ اب جتنا زیادہ اس کو حاصل کرے گا اتنا ہی زیادہ جادو سیکھنے والا شمار ہوگا، اور جادو کفر ہے۔ تو کیا نہیں سیکھنا؟ علم نجوم، پامسٹری، ایسٹرالوجی وغیرہ، ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ ستاروں، زائچوں، ہاتھ کی لکیروں وغیرہ سے غیب کا حال بتانے والے کے پاس ہرگز نہیں جانا۔ اس سے نہ صرف بچنا ہے بلکہ ان کی حوصلہ شکنی کرنی ہے، کیونکہ اس قسم کے مکروہ کام انسان کو بہکا کر شیطان کا کام آسان کر دیتے ہیں۔ نمبر 9، مسنون اذکار کا اہتمام کرنا۔ ہر موقع پر مسنون اذکار پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پر وہ اذکار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں سے محفوظ رہنے کے لیے بتائے ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے۔ سیدنا خولہ بنت حکیم سلمیہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو کسی منزل پر پڑاؤ ڈالے اور درجے ذیل دعا پڑھ لے، اس جگہ سے کوچ کرنے تک کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے گی۔ مثلا آپ الہدا میں انٹر ہوئے ہیں، اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی پکنک اسپاٹ پر گئے ہیں، کسی نئے جگہ پہ گئے ہیں، نئے شہر میں گئے ہیں، تو 3 دفعہ کیا پڑھ لیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں پناہ لیتا ہوں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ تو انشاءاللہ پھر کوئی جادو اور جن اور کوئی بری چیز آپ پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ سیدنا خالد بن ولید سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رات کو ڈر جاتا تھا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جو مجھے روح امین نے سکھائے ہیں؟
میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہو اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن اللیل والنہار ومن کل طارق الا طارقا یطرق بخیر یا رحمان. یہ دعا بھی زبانی یاد کر لیں، خاص طور پہ برے خواب وغیرہ آتے ہوں یا رات کو ڈرتے ہوں تو اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. میں اللہ کے ان تمام کلمات کے ساتھ پناہ لیتا ہوں جن سے آگے نہ تو کوئی نیک اور نہ ہی کوئی برا شخص بڑھ سکتا ہے، یعنی ان الفاظ سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں چڑھتی ہے، اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے اور رات کو آنے والے کے شر سے، سوائے اس کے جو خیر کا باعث ہو، اے بہت رحم فرمانے والے. سیدنا ابو سعید سے روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیمار ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. جبریل نے کہا بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دیتی ہے، اور ہر نفس کے شر سے یا حاسد کی نظر کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے. میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں. یہ ہے وہ مسنون دم جن سے انسان ہر طرح کے شر سے محفوظ ہو سکتا ہے. بس انشاءاللہ باقی کل